وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کے کیا کہنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات و صفات سراپا رحمت، حتیٰ کہ آپ کا مقدس پسینہ بھی رحمت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا بھی رحمت۔ حضرت سیدنا محمد بن سعد حضرت سیدنا محمد بن سعد بن مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سونے سے پہلے الصلوۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سراپا رحمت، حتیٰ کہ میرے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنا بھی رحمت کا سبب، بخشش کا سبب، کرم کا سبب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا سبب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان عالی شان کا مفہوم، جو بندہ میرے اوپر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اس زندگی کے اندر جنت کے اندر اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک روایت ملتی ہے بڑی کمال کی، حضرت سیدنا محمد بن سعد بن مطرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک خاص تعداد میں روزانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات پر درود شریف پڑھا کیا کرتے تھے۔ ایک رات کو وہ سوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی خواب میں تشریف لائے، اور خواب میں تشریف لانے کے بعد میرے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسے پیارے منہ سے تو میرے اوپر درود پاک پڑھتا ہے، وہ منہ میرے قریب کر، میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ بندہ عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسی شرم آتی ہے، کہاں میرا منہ، کہاں آپ کے مقدس لب۔ تو پھر وہ کہتے ہیں، اللہ کا وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے رخسار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کے قریب کر دیے۔ میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا بوسہ مبارک لیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب میری آنکھ کھلی تو میرا پورا کمرہ مشک سے معطر تھا، مشک کی خوشبو اس سے آ رہی تھی، اور سارا کمرہ نورانی تھا۔ اور 8 دن وہ کہتے ہیں کہ میرے چہرے سے، میرے منہ سے، میرے رخسار سے خوشبو آتی رہی۔ کیا میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مقدس خوشبو کے متعلق حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کبھی کوئی کستوری اور کوئی خوشبو یا عطر جب بھی سونگھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پسینہ مبارک سے زیادہ میں نے اس کو خوشبودار نہ پایا۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے کیا کہنے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک مقدس ہستی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن حضرت ام سلیم کے گھر گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قیلولہ فرمانے کے لیے وہاں آرام فرما ہوئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ میری والدہ ایک شیشی کے اندر اکٹھا کرنے لگی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگنے کے بعد پوچھا کہ ام سلیم، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ صحابیہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس کو خوشبو میں ملا رہتے ہیں تو وہ زیادہ اور خوشبو معطر اور پیاری اور مقدس ہو جاتی ہے، اور ہم اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ایک واقعہ ملتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس زندگی کے اندر۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ وسلم میں وہ صحابی حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پیارے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی کی شادی ہے، خوشبو کا اہتمام فرما دیجیے، حاصل کلام بتا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے فرمایا کہ کل تو جو ہے ایک کھلے منہ والی شیشی لے آئیں یا برتن ہے، تو وہ کھلے منہ والی شیشی لے آئے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے مقدس بازوؤں مبارک سے اپنے پسینے کو اکٹھا کر کے اس شیشی کے اندر ڈال دیا۔ وہ لے گئے، اور جب بھی وہ دلہن، اگلے الفاظ کمال کے ہیں روایت کے، جب بھی وہ دلہن وہ خوشبو لگاتی تھی، اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پسینہ مبارک لگاتی تھی،
تو پورے مدینے کے اندر اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی، وہ خوشبو لوگوں کو محسوس ہوتی تھی، اور وہ یہ بھی مشہور اور معروف ہو گیا کہ فلاں گھر سے خوشبو آتی ہے، اور پھر اس گھر کا نام پڑ گیا بیت المطیبین۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا مبارک خوشبو ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس مبارک خوشبو کے کیا کہنے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صرف پسینہ بھی معطر نہیں تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک لعاب بھی، وہ بھی مشک و کستوری کی طرح معطر تھا۔ ایک کنویں کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، وہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کنویں کے اندر اپنی کلی فرما کر کنویں کے اندر ڈال دی، تو اس سے مشک و کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور ایک اور صحابی ہیں حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں ان کی 4 بیویاں تھیں، اور وہ چاروں حسن کو خوش کرنے کے لیے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ بیوی اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے جو تگ و دو کرے وہ ثواب ہوتا ہے، تو وہ ان کی بیویاں، چاروں بیویاں اپنے آپ سے بڑھ چڑھ کر وہ خوشبو لگاتی تھیں، اپنے مقابلے میں نہیں لگاتی تھیں، وہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی خوشبو کے بڑھ جانے کے لیے وہ خوشبو لگایا کرتی تھی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پیارا صحابی وہ خوشبو نہیں لگاتا تھا، داڑھی مبارک میں ایک عام سا تیل لگا دیتا، مگر پھر بھی ان کی خوشبو جب بھی وہ گھر میں جاتے تو ان کے تمام کی خوشبو پہ غالب آ جاتی۔ تو انہیں ایک دن استفسار کیا کہ آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، بس میں اتنا کرتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ہستی نے ایک دن مجھے کوئی تکلیف ہوئی تھی، مجھے ایک بیماری لاحق ہو گئی تھی، تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے جسم پر اپنا مقدس ہاتھ پھیرا تھا، اس کی برکت سے لے کر آج تک میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا، میرے سارے جسم سے یہ خوشبو آتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقدس کی کیا کہنے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے لگے ہوئے جس چیز کو ہاتھ لگ گئے، جس پہ لعاب ڈال دیا، جس پہ پسینہ ڈال دیا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مقدس دیکھیے، محبت کرنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، عشق اور پیار رکھنے والے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان دیکھیے، اس کو محسوس کیجیے، اس سے محبت کیجیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا صلہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس شان کے فرمان کے مطابق کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ قیامت والے دن ہوگا۔ کاش ہماری محبت اس معیار پہ پہنچ جائے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں شفاعت اور زیارت نصیب ہو جائے۔ تو بہرحال وہ صحابی اتنا بتایا کہ میں خوشبو لگاتا تھا، اور اسی کے سبب سے میری خوشبو کے سبب سے میری خوشبو سب پہ غالب آتی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق صحابہ کا یہ بھی من جملہ فیصلہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کوئی تلاش کرنے کی ضرورت پیش آتی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گلی مبارک سے گزر جاتے تھے وہ خوشبو سے معطر ہوتی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھنے والوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے معطر کر دیا، کیسے ان کو زیارت کرا دی، کیسے ان کا بوسہ، یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو درود شریف پڑھنا کتنا پیارا ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے اندر لگایا ہوا بوسہ، لیا ہوا بوسہ، وہ رخسار بندے کے 8 دن مہکتے رہیں تو دل کتنا مہکا ہوگا، نور ایمان کتنا بڑا ہوگا، اس کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور اطاعت کتنی بڑھ گئی ہوگی۔ اس واقعے سے کاش اللہ تعالیٰ اس بندے کی اس پہ اپنی رحمت فرمائے، اس کے قدموں کے صدقے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین اقدس کے صدقے ہم سب کے ایمان کو اللہ تعالیٰ وہ استقامت عطا فرمائے، وہ نورانیت، وہ روحانیت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ درود پڑھنے والا اور اس پیغام کو آگے پھیلانے والا، یہ خوشبو ہے، یہ پیغام، یہ روایت جس کو پھیلائیں گے اس پھیلانے کا ثواب بھی ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرامین کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم روایت کو آگے پھیلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے، ثواب بھی ملے گا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والوں کو آپ کے اس عمل سے خوشی بھی ہوگی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی پکی محبت اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی اطاعت عطا فرمائے، اور اس واقعے کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ہمارے جو اعزاء و اقربا رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، میرے سامعین و ناظرین کے اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے اور دونوں جہان کی بلائیاں خیر و عافیت عطا فرمائے، ایمان پہ زندگی، اسلام پہ موت
اور مرنے سے پہلے سچی توبہ نصوح کی اللہ تعالیٰ شرف عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک.